کبھی سوچا ہے کہ ایک بالکل عام سی سادہ سی کہانی اتنی زیادہ ڈراؤنی کیسے ہو سکتی ہے؟ آج ہم مل کر اگاتھا کی مشہور کہانی کا تجزیہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ کون سی نفسیاتی تکنیکیں اسے ایک بھول نہ پانے والے ڈراؤنے خواب میں بدل دیتی ہیں۔ اور بس یہ ایک جملہ ہمیں سیدھا کہانی کے کلائمیکس میں لے جاتا ہے۔ ہمیں ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ کہانی کا کردار یہاں تک پہنچا کیسے، لیکن خوف کا احساس پہلے ہی قائم ہو چکا ہے۔ یہ ایک زبردست ہک ہے جو فوراً ہمیں اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ تو کسی بھی اچھی ہارر سٹوری کی شروعات ہوتی ہے ایک بالکل نارمل جانی پہچانی جگہ سے۔ یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ جب کچھ عجیب ہونا شروع ہو تو اس کا اثر بہت گہرا اور ذاتی محسوس ہو۔ کہانی ایک طالب علم سے شروع ہوتی ہے جو امتحان کے لیے دیر تک لائبریری میں پڑھ رہا ہے۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس سے ہم میں سے اکثر لوگ گزرے ہیں۔ یہی عام سا ماحول اصل میں آنے والے خوف کی بنیاد رکھتا ہے۔ وقت یہاں بہت اہم ہے۔ رات کے 10 بج رہے ہیں۔ لائبریری کا خاص طور پر امتحانات کے لیے آدھی رات تک کھلا رہنا ہی اس بات کا اشارہ ہے کہ آج کی رات عام نہیں ہے، اور ویسے بھی رات کا وقت اپنے ساتھ ایک انجانی سی بے چینی لاتا ہے نا۔ یہاں آواز کا استعمال بہت دلچسپ ہے، یا یوں کہیں کہ آواز کا نہ ہونا۔ مصنف مکمل گہری خاموشی کے ذریعے تنہائی اور اکیلے پن کا احساس پیدا کرتا ہے، جو خوف کے پنپنے کے لیے بہترین ماحول ہے۔ اور پھر اسی سناٹے کو ایک آواز توڑتی ہے۔ اس خاموشی میں یہ پہلی دراڑ ہے، ایک نامعلوم عنصر کی آمد کا اعلان۔ یہ لنگڑانے کی آواز فوراً ہمارے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجا دیتی ہے۔ یہاں سے کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ اب ہم اس لمحے میں داخل ہو رہے ہیں جہاں وہ عام سی دنیا جو ہم نے ابھی دیکھی اب ٹوٹنے والی ہے، اور خوفناک داستان کا حقیقی آغاز ہونے والا ہے۔ یہ ہے پہلا بصری سامنا۔ ذرا تصور کریں، ایک لمبی سنسان راہداری اور اس کے دوسرے سرے پر کوئی کھڑا ہے۔ دماغ میں فوراً ہزاروں سوال اٹھتے ہیں کہ یہ کون ہے اور یہاں کیا کر رہا ہے؟ اور پھر پلک جھپکتے ہی وہ حوالہ غائب ہو جاتا ہے۔ یہ اچانک گمشدگی بے چینی کو ایک حقیقی معمے میں بدل دیتی ہے۔ اب راوی اور ہم سب حقیقت پر شک کرنے لگتے ہیں۔ کیا واقعی وہاں کوئی تھا، یا یہ سب تھکاوٹ کی وجہ سے دماغ کا کھیل تھا؟ اب کہانی اپنے اگلے مرحلے میں داخل ہوتی ہے۔ یہاں کوئی اچانک ڈرانے والی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا خوف ہے جو آہستہ آہستہ رینگتے ہوئے آپ پر حاوی ہوتا ہے۔ اسے کہتے ہیں سست جلن والا خوف، جو آپ کو اندر ہی اندر کھاتا رہتا ہے۔ دیکھیں، خوف پیدا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ کسی جانی پہچانی محفوظ جگہ کو غیر محفوظ اور اجنبی بنا دینا۔ جو گلی دن میں محفوظ لگتی ہے، وہی آج رات ایک خطرہ محسوس ہو رہی ہے۔ یہ ٹائم لائن ہمیں بتاتی ہے کہ خوف کو کیسے قطرہ قطرہ کر کے بڑھایا جا رہا ہے۔ یہ کوئی اچانک حملہ نہیں ہے، یہ ایک سست ناگزیر تعاقب ہے، اور ہر گزرتا منٹ بے چینی میں اضافہ کر رہا ہے۔ اب ذرا اس عورت کے حلیے پر غور کریں۔ یہ تفصیلات ایک نفسیاتی اثر پیدا کرتی ہیں جسے انکینی ویلی کہتے ہیں۔ مطلب کوئی چیز انسان جیسی تو ہو، لیکن پوری طرح سے انسان نہ لگے۔ اس میں کچھ ایسا عجیب ہو جو ہمارے اندر ایک گہری بے چینی پیدا کر دے۔ اس کی ہر ایک تفصیل چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ کچھ بہت غلط ہے۔ اور اب ہم پہنچ گئے ہیں کہانی کے سب سے اہم موڑ پر، وہ لمحہ جب سارا تناؤ، سارا سسپینس ایک دھماکے کے ساتھ پھٹتا ہے۔ یہ براہ راست ٹکراؤ کا لمحہ ہے۔ سوچیں، وہ عورت ٹھیک آپ کے سامنے کھڑی ہے اور اپنے ہی بارے میں پوچھ رہی ہے جیسے وہ کوئی اور ہو۔ اس سوال میں کوئی منطق نہیں ہے، کوئی تک نہیں بنتی، اور یہی چیز اسے خالص دہشت میں بدل دیتی ہے۔ آئیے اس سین کو ذرا توڑ کر دیکھتے ہیں۔ پہلا قدم، عورت کا مڑنا اور اس کا بگڑا ہوا چہرہ۔ دوسرا، وہ عجیب غیر منطقی سوال۔ تیسرا، ہمارا کردار جو ڈر کے مارے جھوٹ بول دیتا ہے۔ اور چوتھا، جان بچا کر بھاگنا۔ یہ سارے حصے مل کر ایک ایسا منظر بناتے ہیں جسے بھلانا ناممکن ہے۔ اور پھر وہ آخری دور سے آتی ہوئی چیخ، وہ یہاں ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دھوکہ کام نہیں آیا، آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ اور اسی احساس کے ساتھ ہمارا راوی خوف سے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ خوف تو اپنی جگہ، لیکن اب وقت ہے اس کہانی کے پیچھے چھپے راز کو جاننے کا۔ آخر یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ یہاں ان مافوق الفطرت واقعات کو ایک بہت ہی انسانی اور المناک پس منظر دیا جاتا ہے۔
تو اس بھوت کا نام ہے اگاتھا، جیسا کہ راوی کے پڑوسی نے بتایا۔ اچانک وہ بے نام خوف اب ایک چہرہ، ایک نام اور ایک کہانی رکھتا ہے، جس سے وہ اور بھی حقیقی لگنے لگتی ہے۔ اور یہ کہانی ایک المیے کی ہے۔ اگاتھا ایک ماں تھی جس کی 10 سالہ بیٹی اسی اسکول میں ایک حادثے میں مر گئی۔ وہ اس نقصان کو کبھی برداشت نہیں کر سکی، تو اب اس کا بھوت اپنی بیٹی کو ڈھونڈ رہا ہے، اس امید میں کہ وہ دوبارہ مل جائیں گے۔ یہ جان کر خوف کی جگہ دکھ اور ہمدردی لے لیتی ہے نا؟ اور یہی چیز اسے اور بھی زیادہ پریشان کن بنا دیتی ہے۔ اور یہ ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ ہماری سب سے مشہور بھوتوں کی کہانیاں کیا وہ اصل میں صرف ایسی دکھ بھری داستانیں نہیں ہیں جنہیں وقت نے بھلانے سے انکار کر دیا ہو؟ شاید سب سے بڑا خوف برائی نہیں، بلکہ وہ درد ہے جسے کبھی انصاف نہیں ملا۔